کراچی میں قانونی امداد عوام میں سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے سینئر قانون دان محمد آصف ایڈوکیٹ نے سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس خوبصورت پروقار سادہ تقریب میں سندھ بار ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور معروف قانون دان سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محمد نعیم قریشی مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کا مقصد عوام میں سستا انصاف فراہم کرنا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نعیم قریشی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہے اور اس میں کی جانے والی تمام کوششوں میں سندھ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ ایسوسی ایشن اور وکلا برادری کی مختلف تنظیمیں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے سیکریٹریٹ کے قائم کرنے سے عوام کو بآسانی انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے۔ تقریب میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان انور ظہیر جمالی کے صاحبزادے حسیب ظہیر جمالی بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جہاں پر جرائم جنم لیتے ہیں تو وہاں پر انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر انصاف دلانے کی بات آتی ہے تو وہاں پر وکلا برادری کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ محمد آصف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، نعیم قریشی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اگر سندھ بار کی بات کی جائے، سندھ ہائی کورٹ کی بات کی جائے، کراچی بار کی بات کی جائے تو وہ ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے۔ انہی کے یہ چشم و چراغ ہیں، انہی کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں، انہی کے یہ جونیئر ہیں۔ آصف ایڈوکیٹ صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج انہوں نے یہاں اپنے سیکریٹریٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ جو ملزم ہوتے ہیں، جو بے قصور بیچارے افراد ہوتے ہیں اس شہر کے، ان کو انصاف دلانے کے لیے انہوں نے ایک اپنا سیکریٹریٹ قائم کیا۔ آج اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے، اور اپنے سینئر نعیم قریشی بھائی کے دستے مبارک انہوں نے اس سیکریٹریٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ آصف بھائی میرے پاس موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ آصف بھائی، کیونکہ روز بروز جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہاں پر وکلا برادری کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم کراچی سٹی کورٹ کا جو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، اور اگر ہم سندھ ہائی کورٹ کا بھی رخ کریں تو ایک جمع غفیر ہوتا ہے انصاف کے طلبگاروں کا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وکلا برادری جس تیزی سے جرائم جنم لے رہے ہیں اسی تیزی سے انصاف کی طرف جا رہی ہے، انصاف دلا رہی ہے، یا کوئی آپ لوگوں کو اس طرح کے رکاوٹیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا تعلق وکالت کے پیشے سے 1995 سے ہے۔ 1995 میں نے نعیم قریشی صاحب کو جوائن کیا، اور جب سے ہی میں ان کے ساتھ منسلک رہا اور یہاں پہ پریکٹس کرتا رہا۔ پریکٹسنگ لائر ہوں۔ جب ہم نے اسٹارٹ کیا اس وقت اتنے وکلا نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وکالت میں پیشے میں آنے کا رجحان مستقل بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سارے نئے وکلا اس پیشے سے منسلک ہو رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ظاہر ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، بے روزگاری کا آپ کو پتہ ہے، بے روزگاری کی وجہ سے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں جو ہے ایک دوسرے سے ملنساری اور وہ اخلاق کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ پریکٹیکل اور مادیت پرست زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک دوسرے سے خلوص اور محبت کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی چیزوں کو پہ دیکھتے ہوئے اب جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وکلا برادری جو ہے وہ شروع سے ہمیشہ حق سچ کے ساتھ اور لوگوں کو، غریب سائلین کو انصاف دلانے کے لیے ہمیشہ مصروف رہتی ہے، اور لوگوں کو، ان کا حقداروں کو ان کا حق دلاتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس سائل آتا ہے اس کی دادرسی کے لیے عدالتوں میں ان پیش ہوتے ہیں اور ان کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آصف بھائی، مختلف شعبوں میں جو وکلا سے متعلق ہے، جو ایک جرائم ہوتے ہیں اس میں خاص اسپیشلی جیسے ہم میڈیکل میں جاتے ہیں، کنسلٹینٹ ہوتا ہے شعبے سے، تو آپ کون سے ایسے جرائم میں خاص مہارت رکھتے ہیں جو ایک بہت ڈیفیکلٹ جب کوئی کیس آتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یا کون سے ایسے کیسز دینا پسند کرتے ہیں جو ایک چیلنج ہو؟ دیکھیں، وکیل کے لیے تو ہر کیس، ہر جو ہے، خواہ وہ سول کیس ہو یا کرمنل کیس ہو یا فیملی کیس ہو، کوئی وہ ایک چیلنج کا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنے کلائنٹ کو انصاف دلانا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ اچھا
क्या कहते हैं टफ केस होता है, जितना ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा मेहनत करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जितना आप मेहनत करके अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको खुशी होती है। तो केस कोई भी हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो या फैमिली हो या और भी किसी भी टाइप का केस हो, तो वकील का काम है अपने क्लाइंट को अपने जो उसका जो मौक्किल है उसको इंसाफ दिलाए और उसके लिए हक़ के लिए लड़े। अच्छा आसिफ भाई, जैसे हम देखते हैं कि कोई एक गुलकार होता है, कोई एक अदाकार होता है, तो कोई ऐसा एक उसका सॉन्ग या ऐसा कोई ड्रामा होता है जिससे वो हिट होता है और उसके जो मुआवजा है उसमें उसका इजाफा हो जाता है, वो एक ब्रांड बन जाता है। तो ये चीज़ हमने वकला बरादरी में भी देखी है। क्या जैसे अगर हम जावेद चितारी साहब की बात करें तो एक हुमार का केस आया, वो एकदम से ऊपर गए, जबकि बाकी अस्मा नवाब का वो एक उन्होंने कद पकड़ा। तो इस तरह वकला बरादरी में भी ऐसा होता है कि कोई एक बड़ा केस, हाई प्रोफाइल केस को वो हल करते हैं तो एक उनका वो ब्रांड बन जाते हैं। तो क्या ऐसे किसी केस का आपका भी सामना हुआ? हाँ, मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें हम अपियर भी होते हैं और मैं होते हैं। शुरू में बहुत सारे ऐसे केसेस में अब गिनवा इस वक्त तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि 30 साल से मैं वकालत ही कर रहा हूँ और बहुत सारे केसेस दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में हमने लड़े भी हैं और अल्लाह ताला ने उसमें हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है। तो मैं एक पर्टिकुलर किसी केस के बारे में इस वक्त तो मुझे, क्योंकि इस माहौल में अभी नहीं हूँ, तो इस पर्टिकुलर केस के हवाले से मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे दर्जनों और बेशुमार केसेस हैं। अच्छा, कोई ऐसा केस अगर आपको याद पड़ता है कि जो आप जीतना चाहते थे और आप ये समझते थे, वकील तो सबका ही वकील होता है, लेकिन कोई ऐसा एक केस जिसमें आप ये समझते हो कि ये क्लाइंट वाकई बेकसूर है और इसको इंसाफ मिलना चाहिए और केस उसके अगेंस्ट, फैसला उसके अगेंस्ट आया हो और आपको मायूसी हुई हो? कई केसेस हैं। एक हमारा एक केस था अफसर खान के नाम से, वो मर्डर ट्रायल था। उसमें सारी गवाही हमारे फेवर की थी। जो ट्रायल कोर्ट ने उसमें सज़ा दे दी उनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट से जाके उसमें हमें रिलीफ मिला और हमने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आसिफ एडवोकेट साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और जो इंसाफ में मबनी बातें हैं, जो इनके क्लाइंट आते हैं और जो इंसाफ की तलाश में निकलते हैं, उसके लिए आज बाकायदा सेक्रेटेरिएट का आसिफ भाई ने इफ्तिताह किया है और इस मौके पर मुख्तलिफ़ बिरादरी के जो वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी इस इफ्तिताही तकरीब में यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम और वकला से भी कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक और सेक्रेटेरिएट का आज इफ्तिताह किया गया है जहाँ पर वकला बिरादरी साइलिन को इंसाफ फराहम करने की कोशिश करेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने आपके मुख्तलिफ़ वकला से आपकी बातचीत कराई है, एक और सीनियर मोस्ट सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और ये साहबजादे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब के साहबजादे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का जब स्क्रीन से चला जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो उसका सिलसिले को, उसके कामों को आगे लेके चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनके नाम को लेके चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि उनके साहबजादे हसीब जमाली एडवोकेट साहब इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आया उनके वालिद के नाम से मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, एक बड़े नाम अगर साथ जुड़ा हो तो नुकसान भी होता है, तो वहाँ फ़ायदा भी होता है। तो हम बात करेंगे हसीब भाई से कि हसीब भाई आपके साथ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने तो कहीं जाके अपने आप को कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया वालिद साहब के नाम से, क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान को अपनी पहचान ख़ुद बनानी चाहिए अपनी काबिलियत की बुनियाद पे। लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ एडवांटेज होता होगा, वहीं पे जो है बहुत से लोग जो हैं वो आपको मवाजना भी करते हैं, आप पे प्रेशर भी डालते हैं। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप वालिद साहब के दौर में भी ज़ाहिर बात है अपेयर होते होंगे, तो क्या उसमें आपको कोई खुसूसी प्रोटोकॉल होता है कि चीफ जस्टिस साहब का साहबजादा है? सर, मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जब बेटा था तो उस वक्त भी अपने सीनियर के डब्बे उठाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उस्ताद अच्छा हो, जब तरबियत तो अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कभी हमें इस तरह ट्रीट नहीं किया कि हमें जैसे कोई प्रिविलेज हो, बल्कि उन्होंने ग्राउंड से हमारी ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है। अच्छा, आप ऐसा कोई, जैसे हम देखते हैं बड़े हाई प्रोफाइल केस आते हैं इस मुल्क के अंदर,
تو آپ سمجھتے ہو کہ یار اگر یہ کیس کو میں ہینڈل کروں, یہ کیس میرے پاس ہو, تو اس کو آپ آسانی اس پر آرگومنٹ کر سکتے ہیں, اس کو جیت سکتے ہیں, لیکن وہ کیس آپ سے پہنچ سے دور ہوتا ہے. تو ایسا کوئی کیس آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیے جی, ہم خود اپنے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ اتنے سوچنے کا وقت نہیں ہوتا کہ فلاں کیس میرے پاس ہے. رسک تو اللہ نے لکھا ہے, اور جب رسک لکھا ہوتا ہے تو کلائنٹ ڈھونڈتا ہوا آتا ہے. تو الحمدللہ اس چیز کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اپنا ہی کام اتنا ہوتا ہے کہ انسان اسی کے اندر بالکل محور میں ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش. جو آپ کے پاس ہے آپ اس پہ مکمل طور پہ کنسنٹریٹ کر کے محنت کریں, اور اپنے کلائنٹ کو جو ہے آپ ریلیف دلوانے کی کوشش کریں قانونی طریقے سے. تو مزہ تو اسی میں ہوتا ہے سر. اچھا آصف بھائی, ابھی آپ کی ایج کم ہے ماشاءاللہ, تو کیا آپ ایگزام دینے کی, آگے اپنے والد کے قریب ترین جانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح آپ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں جہاں سے آپ کے والد نے بیٹھنا شروع کیا, کیونکہ انہی سینئر وکلاء میں سے ہی میرا خیال ہے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ان کو آگے لایا جاتا ہے؟ سر دیکھیں, رازق اللہ کی ذات ہے. آج تک کبھی اس کے بارے میں نہ سوچا ہے, نہ ڈسکس کیا ہے. اور ہماری پوری کنسنٹریشن اپنی وکالت پہ, اپنے پروفیشن پہ, اپنی بار کے اوپر ہے, بار کو بہتر بنانے کے اوپر ہے. تو اس چیز کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت سے یہاں رزق دیا الحمدللہ. خاص طور پہ آج کل جیسے مشکل حالات ہیں جوڈیشری کے, میرے خیال سے اسی میں عزت اچھی ہے کہ آدمی عزت سے وکالت کرے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے, اور لوگ روزمرہ کی اشیاء بھی خریدنے سے قاصر ہیں, اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مشکل ہے. تو وہاں پر جب کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, تو کیونکہ ہم نے دیکھا ایک بھاری بھرکم مشہور ہے کہ جی فیسیں ہوتی ہیں, تو کیا آپ کا کوئی طریقہ کار اس سے مختلف ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو ریلیف دیں, یا واقعی حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی سائلین سے ہماری کورٹ میں بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اب تو ہم پھنس چکے ہیں, اب ہم بلیک میل ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہ بھی سنتے ہیں کہ یار یہ وکیل بہت اچھا ہے اور یہ ہمیں ریلیف بھی دیتا ہے. سر دیکھیں, جہاں تک فیس کی بات ہے تو کوئی چیز فکس نہیں ہوتی. میرا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ غریب ہے تو اس کی مدد بھی کرو, کیونکہ اس مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس پھر چیزیں بھیجتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہر کیس کو اس کی نوعیت کے حساب سے دیکھتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پروفیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا, سماج کی خدمت کرنا بھی ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے, انہیں گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. بلکہ میری تو کوشش ہوتی ہے, میں نے اگر کوئی مجھ سے مشورہ لے کے جاتا ہے میں اس سے کوئی فیس بھی چارج نہیں کرتا. اگر انگیج ہوتے ہیں تو پھر اپنی جو پروفیشنل فیس ہوتی ہیں وہ بھی اگر اس میں استطاعت ہے تو پھر کرتے ہیں, ورنہ وکیل بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مرضی ہے, فیس لے نہ لے, جتنی لے, سامنے والی پارٹی کی مرضی ہوتی ہے. تو بہت شکریہ آصف جمالی صاحب, ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور سینئر وکلاء سے بات کریں تاکہ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت اس وقت موجود ہے, اگر میں یہ بات کروں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیمپین چلے, ہائی کورٹ لاہور سے کیمپین چلے, یا پھر کسی اور جگہ سے, تو اس کا اختتام کراچی بار پر ہوتا ہے. اور اگر کراچی بار سے شروع ہو تو پھر اس کا اختتام لاہور یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پر ہوتا ہے. اور وہ موومنٹ کے جو روح رواں ہیں, اگر وہاں پر نعیم قریشی ایڈوکیٹ کا نام لیا جائے تو وہ تحریک مکمل نہیں ہوتی. اس وقت میرے ساتھ نعیم قریشی ایڈوکیٹ موجود ہیں, موسٹ سینئر, ایک بڑا برانڈ ہے, ایک نام ہے. نعیم بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب وکلا برادری اپنی موومنٹ سے ہٹ کر آہستہ آہستہ ہم کنال پر بھی بات کرنے لگے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہے, وہ موومنٹ کم ہو گئی ہے جس میں وکلا برادری کی اب حاضری ضروری ہو گئی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے دفتر کے انوگریشن کے لیے آئے تھے. آصف صاحب کا 30 سال سے زائد رفاقت تھی, ہمارے دفتر کے ایسوسیٹ تھے. آج انہوں نے ارینج کیا تو ہم اس سلسلے میں آئے. میری ذاتی زندگی اور پولیٹیکل لائف یا بار ایسوسیشن کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارے سارے ایسوسیٹ رہے اور ایسوسیٹ کی حیثیت سے بڑی خوشی ہے. آج انہوں نے اپنا دفتر انوگریٹ کیا اور الحمدللہ سب ویل اسٹیبلش ہیں,
سارے دفتر کے جتنے بھی بچے تھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور ماشاءاللہ ہر جگہ رہنمائی میں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے اور اس جگہ پہ پہنچنے میں اسٹرگل کی ہے. آصف صاحب کی 30 سال کی اسٹریننگ ہے, کامران صاحب کی 20 سال ہو گئے, باقی سب آئے. بٹی صاحب ہمارے بزرگ ہمارے تقریباً ان کی رفاقت بھی سیاسی حوالے سے اگر کہی جائے تو بڑے ماشاءاللہ سیاسی ان کی تعریف کی جائے تو وہ بہت بڑی ہے, کیونکہ بیک گراؤنڈ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب سے ملتا ہے اور یہ اپنے زمانہ طالب علم کے ایک رہنما ہیں. ان کے بیٹے نے بھی لاسٹ ویک دفتر انوگیٹ کیا, اس میں بھی ہم گئے تھے, اس میں بھی ہمیں عزت دی انہوں نے. تو یہ ایک آنر ہے ایک سینئر کی حیثیت سے کہ ہمارے ساتھ اتنے سارا عرصہ گزارنے کے بعد اب وہ جو اپنے دفتر بنا رہے ہیں تو بڑی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. اور جہاں تک جب یہ اپنی کرسی ہمارے حوالے کرتے ہیں اس سے زیادہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت ملی. بار ایسوسیشن کی پالیٹکس کے حوالے سے بار کا کام صرف ویلفیئر باڈی ہے. بار ایسوسیشن سپریم کورٹ ہو یا بار کونسل ہو یا ہائی کورٹس ہوں یا صوبائی بار ایسوسیشن ہوں, سب کا کام ہوتا ہے اپنے بار کی لیے ویلفیئر کرنا. ہم نے اپنے ادوار میں 5 سال بار کا پریزیڈنٹ رہا, کوشش یہ کی کہ بار کے ممبران کو کچھ کر سکوں, ڈیلیور کر سکوں یا ان کے لیے کچھ ایسٹ چھوڑ کے جاؤں. ہمارا پہلا ایسٹ یہ ہوتا تھا کہ ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے, ایک بہترین لائبریری ہونی چاہیے اور ماحول اچھا ہونا چاہیے. ہمارے کسی بھی دور میں یہ جو واقعات آج کل آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں یا میڈیا پہ جو چل رہے ہیں, ہمارے دور میں کسی بھی دور میں 3 سال کی لائرس موومنٹ میں 3 سال میں سیکرٹری رہا 2007, 8, 9 میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. محبتیں تھیں, عزتیں تھیں, قربتیں تھیں, انڈرسٹینڈنگس تھی. وہ کوئی کسی کے ذہن میں لالچ نہیں تھا, ہوس نہیں تھی. آج کل جو ہماری ینگ جنریشن کو جس طرح ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت اچھے بیرسٹر بچے پڑھ کے آ رہے ہیں, بہت اچھے لا نوئنگ بچے پڑھ کے آ رہے ہیں, انٹیریئر سے نہیں پورے پاکستان سے بچے آ رہے ہیں. وہ جذبہ ہے پڑھنے کا, سیکھنے کا. اور جوڈیشری میں بہت سارے بچے آئے, 700 سے 800 بچے جوڈیشری میں آئے تو الحمدللہ از کمپیٹنٹ. لیکن ہمارے کچھ ایلیمنٹس ایسے آ گئے ہیں اس پروفیشن میں جس کی وجہ سے یہ پروفیشن بدنام بھی ہو رہا ہے اور اس میں امیج بھی خراب ہو رہا ہے. یہ واحد نوبل پروفیشن تھا, اس نوبل پروفیشن کی وجہ سے ایک ڈگنیٹی تھی اور ہر شخص سیاستداں ہو یا بیوروکریٹ ہو, پولیس آفیسر ہو یا ذمہ دار ہو, اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ایک بیٹا ہمارا وکیل بنے, بیرسٹر بنے. لیکن مائلڈنیس اتنی تھی, اب پہلے بچیاں اتنی ساری آئی تھیں, اب وہ آہستہ آہستہ کمی ہوتی جا رہی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, ریزننگ کیا ہے کہ اب یہ پروفیشن کو کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا اور بدنامی کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ اب ایوائڈ کرنے لگے. روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم میڈیا کو ہم دیکھیں, اخبارات کو دیکھیں اور بہت سارے چینلز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ وکیل صاحب پہ حملہ ہو گیا. پہلے کسی تصور نہیں تھا کہ وکیل کی طرف کوئی دیکھ بھی لے, لیکن اب جو ہے روزانہ وکیل زخمی حالت میں مل جاتا ہے, مار پیٹ کے معاملے میں, لینڈ گریبنگ. لیکن نیم بھائی, جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اشاروں میں, تو وہ ماضی میں آپ ہی کی بار ایسوسیشن میں آپ ہی کے ساتھ ذمہ دار رہے ہیں اور آپ ہی کے زیر سایہ رہے ہیں, آپ ہی کی تربیت میں رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس ٹریک سے ہٹ گئے؟ دیکھیں, میرے دور میں کوئی واقعہ نہیں ہوا. 2021 میں پریزیڈنٹ تھا. 2021 تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو مارا پیٹا ہو, کورٹ میں ریمانڈ اور بیلوں پہ مار پٹائی ہوئی ہو, وکیل آپس میں گتا ہوئے ہوں یا کسی لینڈ گریبنگ کی طرف مائل ہوئے ہوں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا, نہ ہماری یہ ٹریننگ تھی. یہ میرے ساتھ میرے ایسوسیٹ سے سارے, کسی نے 10 سال 20 سال 30 سال گزارے. یہ تربیت نہیں تھی اور ان کا کبھی نہ کوئی مدعی بنا نہ کبھی ملزم بنے. الحمدللہ ہم نے بھی بہت ساری مومنٹس کو دیکھا, سیاسی مومنٹس کو بھی دیکھا, بار ایسوسیشنس کی مومنٹ کو بھی دیکھا, چلایا. لیکن اب جو وہ ماحول ہے تھوڑا سا بہتر نہیں ہے. ہمارا کراچی تو ویسے بھی ہر بچہ, ہر فیملی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ MBA بنے یا ڈاکٹر بنے. لیکن یہ چیزیں, رجحان جو ہے وہ کراچی میں اب کم ہوتا جا رہا ہے وکالت کی طرف, کیونکہ کراچی میں جو حادثات ہوتے ہیں کراچی میں وہ بڑے شرمناک اور دردناک بھی ہیں. ہماری بہت ساری وشز ہیں, دعائیں
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, عزت دے اور اس نوبل پروفیشن کو بدنام نہ کریں. لیکن اس پروفیشن کی ڈگنیٹی اتنی اچھی ہے کہ حقیقت ہے کہ کسی دروازے پہ گھر کے باہر یا آفس کے باہر اگر بورڈ لکھا ہوتا تھا ایڈوکیٹ کے نام کا, تو ایک خوف ہوتا تھا, یار یہاں وکیل صاحب رہتے ہیں, یہاں کوئی ڈسٹرب نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کہیں کوئی لیگل نوٹس نہ آ جائے, کہیں یہ بار میں یا تھانے میں کمپلین ہماری نہ چل جائے. ایک وکیل کی ڈگنیٹی اور عزت تھی. وکیل جب جاتا تھا ایک شان ہوتی تھی. اب وکیلوں کا وہ حال تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ کیونکہ یہ بڑا اچھا نوبل پروفیسر تھا, جس طرف جا رہا ہے اس سے تکلیف ہے ہمیں, لیکن انشاءاللہ پر امید ہے, کوشش کریں گے. ہم بار کونسل میں بھی کوشش کر رہے ہیں ایسے کرمنل ریکارڈ رکھنے والوں کو لائسنس نہ دیے جائے, جن کے خلاف ایف آئی آرس ہیں, جن کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, جن کے خلاف کوئی شکایت ہے, ان کو لائسنس نہ دیے جائیں. اور یہ بھی کوشش ہے کہ ان کی لیگل ایجوکیشن کی, ہم 2013 سے لیگل ایجوکیشن پہ بڑا مائل رکھا ہم نے, ینگسٹرز کو لیگل ایجوکیشن کے ذریعے ایتھکس سکھایا جائے. ایتھکس سیکھنے کے بعد خود وکیل اپنے آپ کو ذمہ داری محسوس کرتا ہے. تو ہماری بہت ساری وشیز ہیں. آخری سوال ہے نعیم بھائی, آپ کا بہت ٹائم لے لیا. اچھا, آپ کراچی بار سے لے کے سندھ بار تک مختلف ذمہ داریوں پہ فائز رہے ہیں اور ایک بڑا آپ کا نام ہے, لیکن سائلین کو ایک شکایت ہے وکلا برادری سے کہ جو ان کے معاوضے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس پر ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں کمپلین جمع کرائی جاتی ہے بار ایسوسی ایشن میں, لیکن ان سائلین کا اس کا حل نہیں نکلتا. وہ جو محاورہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اگر آپ وکیل کو کیس دے دیں تو پھر اپنا گھر بھیج دیں, تو یہ سلسلے میں آپ نے کوئی ایسے انتظامات یا ایسی کوئی تربیت گائیں یا ان کمپلین پر کوئی امپلیمنٹ نظر نہیں آتا؟ پھر بتاؤں, ریپیٹ کروں, میں 2021 تک ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, نہ بار ایسوسیشن میں نہ بار کونسل میں. میں 15 سال سے بار کونسل کا ممبر ہوں, 16 سال ہو گئے, لیکن ایسی کوئی کمپلینٹ ہمارے دور میں نہیں ہے. اب جو 3-4 سال میں جو ماحول بدلا ہے, یہ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں اور جنہوں نے الیکٹ کیا ہے. اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس پروفیشن کی ڈگنیٹی کی, وقار کی اہمیت کم ہو رہی ہے. جو ذمہ دار عہدیدار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اس پروفیشن, نوبل پروفیشن کی عزت, وقار اور ڈگنیٹی میں اپنا کردار ادا کریں. نعیم قریشی ایڈوکیٹ, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آصف ایڈوکیٹ کی آج یہ آفس سیکریٹریٹ کا افتتاح ہوا ہے, جس میں مختلف سندھ بار, کراچی بار کے مختلف ممبران یہاں پر موجود ہیں, اور ایک اچھی پروقار سادہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جرم HD.